شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خزانہ نے ملک کو پائیدار اقتصادی ترقی کی جانب گامزن کرنے کے حکومت کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال ذمہ دارانہ طریقے سے کریں۔ ترک صدر نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران کی مزاحمت کو جائز قرار دیا ہے۔ FIH ہاکی نیشنز کپ کا فائنل آج شام کوالالمپور میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ملک کو جامع اور پائیدار معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے حکومت کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج سینٹ میں وفاقی بجٹ 2025-26 پر بحث سمیٹتے ہوئے کہا کہ حکومت نے مالیاتی نظم و ضبط قائم کیا، مہنگائی پر قابو پایا اور زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کیا، جس کے باعث رواں مالی سال کے دوران حسابات جاریہ میں بہتری آئی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ آئندہ مالی سال میں سرکاری اخراجات میں 1.9% اضافے کی تجویز ہے۔ انہوں نے کہا کہ 6 سے 12 لاکھ آمدن والے افراد پر انکم ٹیکس 2.5% سے کم کر کے 1% کر دی گئی ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ مشاورت کے بعد سولر پینلز پر سیلز ٹیکس 18% سے کم کر کے 10% کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ بھی 592 ارب روپے سے بڑھا کر 716 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ ایوان کا اجلاس اب ملتوی ہو گیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال ذمہ داری سے کریں۔ آج اسلام آباد میں مقتول ٹک ٹاکر ثنا یوسف کی رہائش گاہ کے دورے کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پوری قوم ان کی المناک موت پر غمگین ہے۔ انہوں نے ثنا یوسف کے خاندان سے اظہار تعزیت کیا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے ثنا یوسف کے قتل کا سخت نوٹس لیا ہے۔ انہوں نے فوری تفتیش اور ملزم کی گرفتاری پر پولیس کی تعریف کی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے انہیں محفوظ ماحول کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو ان کی جدوجہد، قربانیوں اور جمہوریت، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کے لیے ان کے عزم پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 72ویں سالگرہ کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ بینظیر بھٹو نے آمریت کا جرأت اور استقامت سے مقابلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بینظیر بھٹو غیر مراد یافتہ طبقے اور اقلیتوں کی آواز تھیں اور ایک پرامن اور خوشحال پاکستان کی خواہاں تھیں۔ ادھر سندھ اسمبلی نے دلی محبت اور دعاؤں کے ساتھ بینظیر بھٹو کا یوم پیدائش منایا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، اسپیکر سید اویس قادری شاہ، ڈپٹی اسپیکر انتھونی نوید اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے کیک کاٹنے کی تقریب میں شرکت کی۔ وزراء، صوبائی اسمبلی اور پارٹی کے اراکین نے بینظیر بھٹو کی دلیری اور ہمدردی کی یادوں کا تبادلہ کیا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے، جو روس کے دورے پر ہیں، روس کی صف اول کی تیل اور گیس کی کمپنی گیزپروم کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران توانائی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے، خاص طور پر OGDCL اور گیزپروم انٹرنیشنل کے درمیان مشترکہ منصوبوں پر توجہ مرکوز کی گئی۔ فریقین نے توانائی کے شعبے میں تعاون مستحکم کرنے اور تیل اور گیس کی تلاش، پیداوار اور اس کے بنیادی ڈھانچے کی تیاری میں گیزپروم کی وسیع مہارت سے فائدہ اٹھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ایران پر اسرائیلی حملوں کا مقصد امریکہ اور ایران کے درمیان جاری جوہری مذاکرات کو نقصان پہنچانا ہے۔ انہوں نے آج استنبول میں OIC کے وزراء خارجہ کے 2 روزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی طرف سے اپنے دفاع میں اٹھائے گئے اقدامات جائز اور فطری ہیں۔ ترک صدر نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نہیں چاہتے کہ کوئی بھی معاملہ سفارتکاری کے ذریعے حل ہو۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل یمن، لبنان اور شام کو نشانہ بنا کر خطے کو عدم استحکام کا شکار کر رہا ہے اور اس نے غزہ کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا ہے۔ اور اب ہاکی۔
FIH ہاکی نیشنز کپ کا فائنل آج پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کوالالمپور میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 6 بجے شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور ترسیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔